کہ جو پیسیفک اوشن ہے جاپان اور ساؤتھ کوریا کی طرف، وہاں پہ روس اب پہلے سے زیادہ اپنے قدم بڑھا رہا ہے، اپنے ہزاروں فوجیوں کو وہاں پر ان کی موومنٹ دکھا رہا ہے، جاپان کو للکار رہا ہے۔ چائنا بھی بالکل تیار بیٹھا ہے۔ روس کی فوج نے اپنے ملک سے 7,000 کلومیٹر دور جا کر جاپان کے قریب میزائل چلا دیے ہیں، اور اس سے جاپان میں ہر طرف سنسنی پھیل گئی ہے، اس کی حکومت بری طرح ہل کر رہ گئی ہے، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دن جاپان کے لیے خاصے مشکل ہیں، کیونکہ ایک طرف سے اس کو چین آنکھیں دکھا رہا ہے، دوسری طرف سے شمالی کوریا اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے، اور اسی کے درمیان روس نے ایک ایسی انٹری دی ہوئی ہے جو پچھلے ایک ماہ سے مسلسل اپنا پریشر بڑھاتا چلا جا رہا ہے ٹوکیو پر، اور ٹوکیو کے پاس سوائے مذمت کرنے کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو امریکہ وہاں کہیں کھڑا نظر نہیں آتا، اور اس کا اہم ترین جو اس کی طاقت تھی امریکہ، وہ اس وقت پیسیفک اوشن سے آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے، اور اس کو ایک طرف اپنی تمام طاقت جھونکنی پڑ رہی ہے مشرق وسطیٰ کی طرف، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو کم جونگ ان بہت زیادہ پسند آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سب صورتحال نے جاپان اور ساؤتھ کوریا کا سانس خشک کر دیا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ کورل آئلینڈز کا میں نے ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے، یہ ایک ایسے جزائر کا سلسلہ ہے جو جاپان سے صرف 1,500 کلومیٹر دور ہے، اور روس سے 7,000 کلومیٹر دور ہے، لیکن روس نے مسلسل اس پر اپنی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس زمین کو جاپان اپنی زمین کہتا ہے، ان آئلینڈز کو اپنی آئلینڈ کہتا ہے، اور ان جزائر کو متنازع کہتا ہے، اور اسی لیے وہ روس کو بار بار روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں مت آنا، یہ میرے جزائر ہیں، لیکن روس نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ وہ اب جاپان کو مسلسل چیلنج کرتا رہے گا، اور دیکھے گا کہ جاپان میں کتنی ہمت ہے، اس میں کتنی ایسی ملٹری پاور ہے کہ وہ آ کے روس کے سامنے کھڑا ہو سکے، اور اگر اس کو بلانا ہے تو وہ امریکہ کو بلا بھی لے اپنی مدد کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور جاپان مل کر روس کو للکار سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اسی لیے روس کی فوج نے ایک بہت ہی زبردست قسم کے میزائل کا تجربہ کیا ہے، بہت سارے میزائل فائر کیے ہیں، ایک پوری سیمولیشن بنائی ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ 300 کلومیٹر دور جا کے اہداف کس طرح نشانہ لگاتے ہیں، اور ٹھیک درستی کے ساتھ ان میزائل سے نشانہ لگایا، اور بیسٹیون میزائل سسٹم کے ذریعے جو فائر کیے گئے تھے میزائل، انہوں نے ٹھیک اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب ریسنٹلی ان کی ڈرلز ختم ہوئی ہیں رشین فوج کی، اور اس ڈرل کے اندر نہ صرف ہزاروں فوجی شامل تھے بلکہ بہت سے فائٹر جیٹس شامل تھے، مختلف قسم کے ایئر کرافٹ شامل تھے، نیوکلیئر سب مرین بھی بلائی گئی تھی، بہت سارے وار شپس بھی تھے، اور ہر طرف ایک بہت بڑا ملٹری بلڈ اپ کیا گیا تھا، اور دکھایا گیا تھا کہ ان ملٹری ڈرلز کے ذریعے کہ ہماری طاقت کا یہ ابھی عشر اشیر ہے جو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کورل آئلینڈز کے پاس۔ روس کے پیسیفک فلیٹ نے جو میزائل فائر کیے ہیں یہ سرفس سے شپ تک مار کرنے والے میزائل ہیں، یعنی اس سے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ واضح پیغام ہے کہ جاپان کے بحری جہاز، جنگی جہاز اس وقت روس کے نشانے پر ہیں، اور وہ چاہے تو 300 کلومیٹر کے ریڈیس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتا ہے، اور اگر اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی ٹائمنگ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ولادیمیر پیوٹن جو روس کے صدر ہیں، وہ 7,000 کلومیٹر دور اڑ کر آئے، کورل آئلینڈز پہ انہوں نے لینڈ کیا، اور جاپان کی مذمت کے باوجود وہاں پر گھومتے پھرتے رہے، وہاں پر لوگوں سے ملتے رہے، انہوں نے وہاں پر ایک فش پروسیسنگ پلانٹ کا بھی دورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مچھلی کے انڈے بھی چکھے، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ میں یہاں آزادانہ طور پر گھوم پھر رہا ہوں، آیا ہوں، جب چاہوں یہاں پہ لینڈ کر سکتا ہوں، جب چاہوں لوگوں سے مل سکتا ہوں، آزادانہ طور پہ گھوم پھر رہا ہوں، اگر روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو۔ جاپان اس ساری صورتحال میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے، اور صرف مذمتیں ہی کر رہا ہے، جس کو ماسکو ایک ہی پھونک مار کر اڑا دیتا ہے، اور اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرتا۔ اور یہ صورتحال جب ہوئی ہے جب پیسیفک اوشن سے ایک انتہائی اہم ترین ایئر کرافٹ کیریئر امریکہ کو نکال کر مشرق وسطیٰ لے جانا پڑا، اور USS ابراہم لنکن کو وہاں سے نکال کر انہوں نے امریکہ واپس بھیجا ہے، جو تقریباً 270 سے زیادہ دن تک سمندر میں موجود رہا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جاپان امریکہ کی مدد کے ساتھ یہاں پر اپنا زور دکھانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جوائنٹ ملٹری ڈرلز بھی کر چکا ہے گزشتہ ماہ، لیکن اس کے بعد امریکہ اچانک اپنے تیور بدلتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا موڈ بدلتا نظر آ رہا ہے، اور اس نے اپنا ایک انتہائی اہم ترین ایئر کرافٹ کیریئر جارج واشنگٹن، جو اصل میں جاپان کے پانیوں کے قریب رکھا ہوا تھا، پیسیفک اوشن میں رکھا ہوا تھا، تاکہ کسی طرح سے کسی تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، بیلنس کیا جا سکے ملٹری پاور کو، اس کو وہاں سے نکال کر مشرق وسطیٰ لے گیا ہے، اور اس وقت جاپان خود کو
بہت ہی غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جنوبی کوریا بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں جب شمالی کوریا ایک طرف بیٹھا بہت ہی غور سے سارے معاملات دیکھ رہا ہے، اس خطے میں دیکھ رہا ہے، پیسیفک اوشن میں تعینات ایک اور امریکی جہاز USS بینفورڈ، اس کی بھی بجلی چلی گئی، وہ بھی ایک تیرتی لاش بن گیا۔ 4 دن تک اس میں بجلی نہیں تھی اور وہاں پر جو اہلکار تعینات تھے وہ شدید گرمی میں وہاں پر بیٹھے رہے، بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہے۔ 4 دن تک ان کو خوراک اور دیگر جو ان کی ضرورت کا سامان تھا وہ سمندر میں مہیا کیا جاتا رہا، لیکن USS بینفورڈ کو ٹو کر کے لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ 4 روز کے بعد ایک جہاز آیا اور اس کے بعد اس کو لے جا کر اس نے فلپین تک ٹو کیا اور فلپین میں جا کے اب اس کی مرمت کی جا رہی ہے۔ تو امریکہ کی آپریشنل ریڈینس کا عالم یہ ہے کہ اس کے جہاز کی بجلی چلی جاتی ہے، جدید ترین جنگی جہازوں کی بجلی چلی جاتی ہے، 4 روز تک انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر اگر مشرق وسطیٰ میں کھڑا ہے تو اس میں کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، اس میں ٹوائلٹس کلاگڈ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اس پر جو تعینات فوجی ہیں اس کو کھانا بھی باسی مل رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور خودکشیوں کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ فوجیوں کی جھگڑا کرنے کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی تھیں اور اس صورتحال میں جب ان کو ریلیو کرنے کے لیے ایک ایئر کرافٹ کیریئر یہاں سے بھیجا گیا ہے پیسیفک اوشن سے، جارج واشنگٹن اس کا نام ہے، تو اس کے بعد یہ سارا جو ملٹری بیلنس بنا کے رکھا ہوا تھا امریکہ نے وہ سب خراب ہو گیا ہے۔ تو اصل میں اس کی وار مشینز خراب ہو رہی ہیں، اس کی وار مشینز بہت زیادہ ڈپلوائے ہو گئی تھیں، بہت زیادہ اوور ڈپلائمنٹ کی وجہ سے ان میں مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے پاس بجٹ کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ اپنی ملٹری ڈرلز کو بھی آہستہ آہستہ سمیٹ کر اس نے ختم کرنے کی کوشش کی اور اس سے جنوبی کوریا کو ایک بہت ہی زوردار دھچکا لگا اور شمالی کوریا جس نے ایک میزائل فائر کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ بالکل ان جوائنٹ ملٹری ڈرلز کے ساتھ خوش نہیں ہے جو امریکہ اور جنوبی کوریا کے فوجی ایک ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک ان ڈرلز کو سمیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ شمالی کوریا سے ڈر رہا ہے اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دینا پڑا کہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ اب کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسیفک اوشن ہے جاپان اور ساؤتھ کوریا کی طرف، اس کا اب ملٹری جو ایک توازن ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ وہاں پہ روس اب پہلے سے زیادہ اپنے قدم بڑھا رہا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا رہا ہے اور پہلے جو وہ چیزیں مہینوں میں کرتا تھا اب ہفتوں کے اندر کئی چیزیں کر رہا ہے، کئی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اپنے ہزاروں فوجیوں کو وہاں پر ان کی موومنٹ دکھا رہا ہے، میزائل فائر کر رہا ہے اور 300 کلومیٹر دور بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی سیمولیشن جاری کر رہا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ جاپان کو للکار رہا ہے۔ چائنا بھی بالکل تیار بیٹھا ہے اور اگر کسی طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تائیوان کے معاملے پر تو امریکہ کو وہاں انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آنے والے دن جاپان کے اور روس کی جنگ کے حوالے سے بھی بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ یہ تنازع اگر بڑھ گیا تو یہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ امریکہ جو اس وقت بالکل خاموش کھڑا ہوا ہے، جاپان کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی، جاپان بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہا ہے، اس پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور روس نے اپنا جو پورا کا پورا وزن ہے وہ پیسیفک اوشن میں ڈالنا شروع کر دیا ہے، جس کے بعد اب جاپان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ آنے والے دن اس کے لیے بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔